بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پھر ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 پر ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے خوف کے تعلق سے بیان کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، جس نے خوف اختیار کیا، تو یقیناً اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ ناظرین، یہ آیت ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جنت کا کوئی بھی مسلمان ہے، یعنی اعمال کے اعتبار سے کتنا بھی گھرا ہوا ہو، وہ چاہتا ہے کہ جنت اس کا مأویٰ ہو، اس کا ٹھکانہ جنت ہو۔ تو یاد رکھیں، سارے معاملات جتنے بھی دینی معاملات ہیں ان کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ڈر اسی کو ہوگا کہ جو سارے معاملات کو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرامین کو مانے گا اور حدیث پر عمل کرے گا، وہی تو ڈر رہا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اعمال کے اندر ان کے یعنی برائیاں ہیں، اور ان سے بڑھ کر کچھ ایسے ظالم ہیں کہ جو عقائد کے اندر جن کی خرابی ہے، جن کے اندر اللہ کے رسول کی توہین پائی جاتی ہے، یعنی ان کے کلام کے اندر، ان کی کتب کے اندر، تو ایسے لوگوں کو بھی اپنے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے تو جو جنت کا طلبگار ہو تو وہ یاد رکھے کہ ان سارے معاملات کو درست کرے اور خوف رکھے کہ کل میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تاکہ جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو تو اب اسے کوئی خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو۔ ڈر تو ہونا ہے لیکن کم از کم اس کے دل میں اطمینان ہو کہ یہ سارے معاملات میرے صاف ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، جب دنیا کے اندر اس کا یعنی عملی طور پر اور اپنی زندگی کے اندر جب انسان ساری چیزوں کو پیش کرے گا تو تبھی صحیح معنوں کے اندر اس کے اندر خوف ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو پھر ایسے اشخاص کو بشارت دی جاتی ہے کہ ان کا مأویٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔